بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج خواتین کا عالمی دن ہے اور خواتین کے عالمی دن پر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو ہمارے لیے تشویشناک ہیں، صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ ہر پاکستانی کے لیے، کہ اسلام آباد میں پولیس نے خواتین پہ تشدد کیا۔ اسی طرح لاہور میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے، وہاں پہ تحریک انصاف نے ایک ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا۔ ریلی پہ لاٹھی چارج تو ہوا لیکن وہاں پہ شیلنگ بھی ہوئی، اور اس شیلنگ میں بہت سی جو خواتین تھیں جن میں کچھ پارلیمنٹرینز بھی شامل تھیں، ان کی حالت کافی غیر ہو گئی۔ تو خواتین کے عالمی دن پر خواتین پہ لاٹھی چارج، شیلنگ، تشدد، کیا پاکستان ایک پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے؟ اور آج پاکستان میں خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ خواتین جو پچھلے سال سیلاب کے باعث بہت سے مسائل سے دوچار ہوئی تھیں، کیا ان کی حالت زار کا ان خواتین کو کوئی احساس ہے جنہوں نے آج مختلف شہروں میں مظاہرے کیے؟ اور اس سے جڑے ہوئے بہت سے معاملات ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شازیہ مری صاحبہ، جو کہ وفاقی وزیر ہیں برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ، اور عائشہ سید صاحبہ جو کہ سابق MNA ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، اور آج انہوں نے بھی ایک جلوس کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں ایڈوکیٹ صباحت رضوی صاحبہ، جو کہ حال ہی میں چند دن قبل لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سیکرٹری منتخب ہوئی ہیں، اور تقریباً لاہور ہائی کورٹ بار کی جو 130 سالہ تاریخ ہے اس میں وہ پہلی سیکرٹری منتخب ہوئی ہیں، جس پہ ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو انہی سے بات کر لیں، وہیں سے شروع کریں۔ صباحت رضوی صاحبہ، آپ کو بہت مبارک ہو، لیکن میں آپ کیسے مردوں کے معاشرے میں آپ کیسے سیکرٹری منتخب ہو گئیں، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے یہ بتائیں کہ آج لاہور شہر میں بھی پولیس جو ہے اس نے لاٹھی چارج کیا، پولیٹیکل ورکرز جو ہیں ان میں سے ایک کی جان چلی گئی ہے، اس کی بھی ہمیں اطلاع ملی ہے، لیکن وہاں پہ بہت سی خواتین تھیں جو ان پر بھی شیلنگ ہوئی، اور اسلام آباد میں بھی خواتین کے جلوس پہ پولیس نے تشدد کیا ہے۔ تو خواتین کے عالمی دن پر خواتین تشدد کا نشانہ بن رہی ہیں، آپ یہ نہیں سمجھتی پاکستان ایک پولیس اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے؟ جی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ پولیس اسٹیٹ نہیں بنتا جا رہا، پاکستان بہت عرصے سے ایک پولیس اسٹیٹ ہے، اور اس کو یہ بڑی یعنی افسوسناک بات ہے کہ یہ پیسفل پروسیشنز تھے جو وومن ڈے پہ آج کے دن مختلف شہروں میں نکالے گئے، اور اس کے باوجود جو پولیس ہے اس نے اگر تشدد کیا تو یہ بڑی تکلیف دہ اور بڑی یعنی افسوسناک بات ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے مظاہرین پہ ہو رہا ہے وہ ہم اس کے اس طرح سے بھی شاہد ہیں کہ یہاں لاہور میں عورت مارچ، ایک طرف عورت مارچ ہو رہا تھا اور دوسری طرف پولیس کی جنگ و جدل جاری تھی پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ، اور ایک دفعہ 144 نافذ کر دی گئی لاہور میں، اور جس کے نتیجے میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کو باہر کر دیا گیا کہ وہ ہر طرح کے پروسیشنز وغیرہ نہیں کر سکتے، وہ 4 سے زیادہ بندے باہر نہیں نکل سکتے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا یعنی انفارچونیٹ ہے کہ جب ہم لوگوں کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو اس طرح سے سنپ کریں گے اور پھر ان کو دبائیں گے اور ان کو یعنی کوشش کریں گے کہ صرف اسٹیٹ کا بیان یہی سامنے آئے، تو پھر اسی طرح کیوس بنے گا اور اسی طرح سے انسرٹنٹی کی سچویشن کریٹ ہوگی جو اس وقت پولیٹیکلی بھی اور اکنامکلی بھی ہمارے ملک میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جی شازیہ مری صاحبہ، آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ لاہور کی تو بات بتا دی ہمیں صباحت رضوی صاحبہ نے، اسلام آباد میں جو خواتین کا جلوس تھا، پریس کلب سے آنا چاہ رہا تھا ڈی چوک کی طرف، تو اس کو روکا گیا اور ان پہ تشدد کیا گیا۔ بظاہر 3 پولیس اہلکار معطل تو کر دیے گئے ہیں، لیکن واقعہ ایسا ہے کہ لگ رہا ہے کہ پاکستان پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے۔ بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ پہلے تو آپ نے پہلے ایڈوکیٹ صباحت رضوی صاحبہ کو مبارکباد پیش کی، میں بھی چاہوں گی کہ میں انہیں مبارکباد پیش کروں۔ 130 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ سیکرٹری منتخب ہونا تو میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور خاص طور پہ آج 8 مارچ کے دن آپ نے انہیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، بہت امپورٹنٹ ان کی کامیابی ہے جس کو ہم نے آج کے دن سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ 8 مارچ کو ہم خواتین کی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ان کو مبارکباد دوں گی، اور آپ کے ہی پروگرام کے توسط سے تمام
दुनिया में जो आपका प्रोग्राम देखा जाता है, मैं तमाम लोगों को, मर्द और ख़वातीन दोनों को वुमेंस डे की मुबारकबाद पेश करूँगी। ये 8 मार्च जो दिन हम मनाते हैं वो ख़वातीन ने क्या कुछ अचीव किया उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं, और फिर अपने स्ट्रगल्स पर जो बात है या आगाही है वो देते हैं। होता तो अच्छा अगर आज के दिन सिर्फ़ ख़वातीन को अपने लिए ये जो प्रोटेस्ट कर रही हैं या अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं या अपना आइनी हक जो एक्सरसाइज कर रही हैं उनको कर लेने दिया जाता, और कोई और इस दिन कोई और मार्च ना करता, ना कोई और प्रोटेस्ट करता, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई और ग्रुप हो। मैं समझती हूँ कि एक ही दिन है जिस दिन उनको अपनी आवाज़ बुलंद करने का उस तरह से मौका मिलता है कि उनका उनके लिए एक मुख्तस दिन है, कह लीजिए इस तरीक़े से। हालांकि दिन तो हर दिन औरत का दिन है। आपने कहा, बिल्कुल मैं समझती हूँ ये सिर्फ एक पुलिस स्टेट की बात नहीं है, एक माइंडसेट की बात है। ये लगता है ख़ास तौर पे इस जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है इसके अंदर एक बड़ी कैफियत है कि जी औरत को फिज़िकली जो है वो डिस्करेज किया जा सकता है, ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ज़हनी कैफियत है। फिर वो किसी ने वर्दी पहनी हो, उसके पास इख्तियार हो, वो एक्सरसाइज करे, या वर्दी ना पहनी हो और घर का वो एक मर्द हो और वो समझता है कि उसको कोई कुदरती तौर पर ये इख्तियार मिल चुका है कि वो औरत को इस फिज़िकल अब्यूज़ से जो है वो डराए, इंटिमिडेट करे, दूर करे। तो ये एक ज़हनी कैफियत है। जिस तरह आप कह रहे हैं अगर वर्दी वालों ने की तो उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए, और अगर वर्दी के बिना किसी ने की तो उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आयशा सैयद साहबा, एक सवाल ये पैदा होता है कि ख़वातीन के बहुत से मसाइल हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ख़वातीन जो हैं वो अपने मसाइल के हल के लिए कोई मुत्तहिद आवाज़ नहीं उठा रही, कोई मुत्तहिदा मुहाज़ नहीं बना रही। आपने भी आज एक मार्च किया, लेकिन उसका नाम था हया मार्च, और इन्होंने दूसरी ख़वातीन ने किया, उसका नाम था औरत मार्च। तो ये औरत मार्च और हया मार्च, ऐसा लगता है कि ख़वातीन आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, और मैं मुबारकबाद दूंगी सबाहत रज़वी साहिबा को कि वो लाहौर बार की सेक्रेटरी मुंतखब हुई हैं। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। और 8 मार्च के इस अहम दिन पे आपके तमाम नाजरीन जो कैपिटल टॉक देखने वाले हैं कि तमाम लोगों को ख़वातीन का ये दिन जो उनके हुकूक़ और उनके मसाइल और उनके जितनी भी अचीवमेंट है उसके बारे में मनाया जाता है। पहली चीज़ तो मैं हामिद साहब ये तस्दीक कर दूं कि हमने हया मार्च नहीं था, औरत ख़वातीन मार्च था। अच्छा। और हया मार्च हमारा 4 सितंबर को होता है जो पूरे मुल्क में मनाया जाता है। तो एक तो चीज़ ये कि ये दिन तो जो है आपका भी ख़वातीन मार्च ही था। ख़वातीन मार्च है। अगर आप हमारे बैनर्स फ्लैग्स जो भी देख लें उस पर ख़वातीन मार्च ही है। हया मार्च हमारा 4 सितंबर को होता है। अच्छा, अब ये है कि असल में इस वक्त जो पाकिस्तानी खातून जिस कर्ब से गुज़र रही है, जिन तकालीफ से गुज़र रही है, जो मसाइल वो फेस कर रही है, और इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं कि जो लोअर क्लास की खातून हैं, जो मिडल क्लास की खातून है, जो एलीट क्लास की खातून है। इस वक्त जो है अगर महंगाई है उसका बोझ खातून पे है। अगर सुबह बच्चों को नाश्ता देना है वो खातून नहीं दे सकती, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई का इतना ज़ोर है, मतलब दिनों में 3 गुना 4 गुना जो है रेट चीज़ों के बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ हामिद साहब, आपने सुना होगा कि 1-2 दिन में ही गुजरात में एक घर में कुछ लोग दाखिल हुए और तमाम घर की ख़वातीन का रेप किया, और फिर दूसरी रात भी किया। तो वो मसाइल, अच्छा, इस तरह से अगर आप ख़वातीन को देख लें कि विरासत में हमारे पूरे मुल्क को छोड़ें, इस पार्लियामेंट को ही उठा लें, और पार्लियामेंटेरियन जितने भी हैं चाहे जिस पार्टी से भी हैं उनको उठा लें, उससे पूछें कि क्या आपने अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा दिया है? क्या अपनी बहनों को
بیویوں کو آپ نے حق مہر پورا دیا ہے، ان کا نان نفقہ اور ان کی جو بھی وراثت میں حصہ ہے وہ دیا ہے. تو میرے خیال میں پوری قوم کا جو خواتین کا مسئلہ ہے، اس دن ہمیں خواتین کے جتنے مسائل ہیں، دیکھیں وراثت کے لیے قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے، انہیں پنچایت کے فیصلوں کے نظر کر دیا جاتا ہے، انہیں قتل غیرت بل موجود ہیں، کتنی ساری قانون سازی آپ ہوئی. اس رائے سے اتفاق کرتی ہیں کہ 8 مارچ کے دن تمام خواتین کو ایک مشترکہ آواز بلند کرنی چاہیے؟ حامد صاحب میں اس بات پر دیکھیں یہ حقوق کا دن ہے، جیسے شازیہ مری صاحبہ کی بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے کہ تمام خواتین اکٹھی ہو کے اس نعرے کو، ان نعروں کو کنٹروورشل نہ بنائیں، آپ اس کو کسی اور نعروں سے جوڑ کے اس جو حقوق ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، جو ریئلٹی ہیں، جتنے قوانین بنے ہیں اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. آئین پاکستان 73 کا آئین آپ اٹھا کے دیکھ لیں کتنے ان کے حقوق ہیں، بعد میں پارلیمنٹ نے کتنے قوانین بنانا ہے. تو اس دن کو ایسے نعروں سے جو لوگ مشتعل ہوں اور یہ معاملہ کنٹروورشل ہو جائے، پہلے سے جو بہت پسماندہ ایک حصہ خواتین کا، اور اسی وجہ سے قوم مسلسل پیچھے جا رہی ہے. جی اس بات رضوی صاحبہ آپ اتفاق کریں گی عائشہ سید صاحبہ سے کہ اس خواتین کے عالمی دن پہ خواتین کے حقوق اور ان کے مسائل کے حوالے سے بات کی جائے، کوئی متنازع بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے؟ دیکھیں یہ پرسپیکٹیو ہے کہ آپ کس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ان کا دیکھنے کا جو ان کی اینک ہے دیکھنے کی، وہ مجھے لگتا ہے تھوڑی سی فالٹی ہے. اور میں معذرت کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل ان کا پرسیپشن غلط ہے کہ کسی چیز کو متنازع بنایا جا رہا ہے. اس وہ عورت مارچ میں یا وومنس ڈے میں جو ان کے علاوہ کوئی اور منا رہا ہے، اور جن مسائل کا انہوں نے ذکر کیا یہ وہی مسائل ہیں جو ان عورتوں کو بھی درپیش ہیں جو کہ آج 21ویں صدی کے اندر پڑھی لکھی خواتین ہیں، اور جو ان کے پیرلل کھڑی عورت مارچ کر رہی تھی اور وومنس ڈے بنا رہی تھیں. اور میں یہ یہاں پہ تھوڑا سا اس کو آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو کہ یہ ہم نے یہ جنگ لڑی ہے عدالت میں، اور آپ کے شاید نالج میں نہیں ہے کہ کورٹ سے ہمیں کل آرڈر ملا ہے، تو ہم نے یہ وومنس ڈے کی ہمیں یعنی پرمیشن ملی ہے، تو ہم کل یہ آج کے دن وہ عورت مارچ ہم کر سکے ہیں. اور اس کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض اگر کسی پارٹی کا تھا تو وہ انہی کی پارٹی تھی جن کو سب سے زیادہ اعتراض تھا اس وومنس ڈے منانے کے اوپر. اور انہوں نے یہ جو میں سمجھتی ہوں جو پرسیپشن ڈیولپ کی ہوئی ہے وہ ایک مس پرسیپشن ہے جو انہوں نے ڈیلیبریٹلی لوگوں کے اندر یعنی پھیلائی ہے، جبکہ وہ خواتین چاہے وہ ان کی ہیں چاہے وہ ہماری ہیں، ان میں ہم کوئی فرق نہیں محسوس کرتے، کیونکہ مسائل سب کے ایک جیسے ہیں اور سب کو وہی حقوق چاہیے. جو برقعے میں بھی ایک عورت ہے اور ایک وہ عورت جس نے دوپٹہ نہیں بھی لیا ہوا، ان سب کے مسائل ایک جیسے ہیں. صرف اس بات سے کہ جی کوئی خاتون کا کوئی یعنی اور طرح کا پوائنٹ آف ویو ہے یا اس کا اپیرنس فرق ہے ان سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے مسائل فرق ہو جاتے ہیں. اچھا میں اس پہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک کنٹروورسی شروع ہو جائے، لیکن آپ بالکل جواب دے دیجئے گا، لیکن میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے خواتین کے مسائل کی، مسائل ہے کیا؟ تھوڑی سی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کیا. ایک آپ کو راشدہ شعیب کی چھوٹی سی رپورٹ دکھا رہے ہیں. پاکستانی خواتین ہر میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، لیکن ان کا بااختیار ہونا ایک سہانے سپنے کے سوا کچھ نہیں. پارلیمنٹ میں 441 ارکان میں سے خواتین کی تعداد 90 یعنی صرف 20% ہے، جبکہ سول سروسز میں ان کی شمولیت محض 5% تک محدود ہے. عورت جو ہے وہ امپاورڈ ہوگی، بااختیار ہوگی تو پورا سماج بااختیار ہوگا. تو یہ کنیکشن آج تک ہم نہیں بنا پائے. ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق 2022 کے دوران پاکستان میں صنفی امتیاز 56.4% ہو چکا، جبکہ عالمی صنفی انصاف میں پاکستان 146 ملکوں میں 145ویں پوزیشن کے ساتھ بدترین سطح پر ہے. کسی طرح کسی معجزے سے پڑھ بھی جائیں تو پھر نوکری نہیں کرنی، اور اگر وہ نوکری کرنے نکل بھی جائیں تو صنفی ہراساں ہوتی ہیں، پھر ان کو گھر بٹھا دیا جاتا ہے. لیبر فورس سروے کے مطابق پاکستان میں صرف 21% خواتین ہی معاشی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں. اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی جدوجہد میں مصروف خواتین جسمانی طور پر ہراساں کیے جانے کے ساتھ سائبر کرائم کا بھی شکار بنتی ہیں. آپ کو بندہ ایک انسیف بھی فیل کرا سکتا ہے صرف اپنی پریزنس سے، جس طریقے سے وہ آپ سے بات کرتے ہیں. ہمیں گھر سے نکلنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ ہمیں کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، کس ٹائم پہ گھر سے نکلنا ہے. دوسروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی صحافی خواتین بھی محفوظ نہیں، اور ان کی زبان بندی کے لیے چادر اور چار دیواری کا تقدس تک پامال کر دیا جاتا ہے. کیمرامین عبدالسلام سمرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد.
شازیہ مری صاحبہ، یہ مسائل واقعی جینون مسائل ہیں یا بس ایک فلائٹ آف امیجنیشن ہے؟ یہ جینوائن مسائل ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ کانٹروورشل باتیں ہیں تو میں ان سے اتفاق نہیں کروں گی. میں کسی کی بھی سپیس کے اوپر کرٹیسائز نہیں کروں گی. ہر انسان کو اپنی جو سپیس ہے اس میں اپنی بات کہنے کا حق ہے، لیکن اپنی بات کہنے کے ساتھ کسی اور کی بات کو کانٹروورشل کہنا بہت غلط بات ہے. اور جتنے بھی حقوق آپ نے بیان آپ نے بھی کیے، بہن نے بھی کیے اور سباہت صاحبہ نے بھی کیے، یہ تو تمام عورتوں سے ریلیٹڈ ہے نا. تو اس میں ہم کیوں فرق کرتے ہیں؟ ہم فرق کر کے اپنے پورے کاز کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں. یہ ہم سوچتے نہیں ہیں. بحیثیت عورت ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم جب ڈیوائیڈڈ نظر آتے ہیں اور آمنے سامنے نظر آتے ہیں تو کہیں اسی مرد کو یہ تسکین ملتی ہے جو اس طرح کا صنفی انصاف نہیں ہونے دیتا. چند مخصوص مرد، چلے چند مخصوص کہہ کے آپ اپنے دل کو خوش کر لیں، لیکن میں کہوں گی چند مخصوص ہمارے ساتھ ہیں، لیکن کئی ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور وہ جو کئی ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کی دل کو تسکین ملتی ہے جب وہ عورتوں کو آمنے سامنے دیکھتے ہیں اور پھر کسی کو دیکھتے ہیں کہ جی ایک عورت ہی کہتی ہے کہ جی یہ عورت کنٹروورشل بات کر رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کوئی عورت کنٹروورشل بات نہیں کر رہی. ہر عورت کی اپنی پریشانی، اپنی تکلیف، اور اس پریشانی اور تکلیف کی سیویرٹی ہے. مطلب آپ ایک عورت کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر مجھے اپنی کرسی سے اٹھ کر کوئی کام کرنا ہے تو اب یہ میرا ہی فیصلہ ہوگا، اور اس کا بھی آپ مذاق اڑانے لگتے ہیں. اچھا، اس کے باوجود یہ جو آپ کہہ رہی ہیں باتیں ساری صحیح باتیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اس کے باوجود ہمارے اس پاکستانی معاشرے میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جن پہ آپ فخر کر سکتے ہیں. ایک میں بہت لمبی فہرست آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، صرف چند نام رکھوں گا. محترمہ فاطمہ جناح، محترمہ بے نظیر بھٹو، آسمہ جہانگیر صاحبہ، نگار جوہر صاحبہ پاکستانی فوج کی پہلی خاتون لیفٹیننٹ جنرل، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج ہیں، مریم مختار پاکستان کی پہلی شہید فائٹر پائلٹ، ملالہ یوسفزئی نوبل انعام یافتہ، سباہت رضوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، عرفہ کریم 2004 میں سب سے کم عمر مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل کا خطاب حاصل کیا، نسیم حمید ساؤتھ ایشین گیمز میں دنیا کی تیز ترین پاکستانی خاتون، شرمین عبید چنائے، مہک گل صرف 15 سال کی عمر میں شطرنج کی وہ عظیم کھلاڑی بن گئی ہیں. تو میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے. تو عائشہ سید صاحبہ، خواتین کی ہم فخر بھی کر سکتے ہیں، پاکستان میں ایسی خواتین موجود ہیں، لیکن پھر بھی خواتین کے عالمی دن پر بحث یہ ہو رہی ہے کہ کچھ خواتین جو ہیں وہ دوسری خواتین سے اتفاق نہیں کرتی. پرسپیکٹو کا فرق ہے. حامد صاحب، میں تو پہلے سباہت کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا کہ پہلے بھی یہ حملہ کرنے والے یہ لوگ تھے اور ابھی بھی. دیکھیں کہ ان کا پہلے بھی ہم پہ یہی بات ہمارے بارے میں انہوں نے کہی، اور اس وقت ہماری ریلی ختم ہو چکی تھی 2019 کی، اور ان کی ریلی آئی اور کوئی یہ ایک سائڈ سے کوئی ڈنڈا بردار اور ان پہ ڈنڈے برسائے. ٹھیک ہے، آج ہماری ریلی بالکل الگ روڈ پہ تھی، چائنا چوک پہ، ان کی بالکل الگ تھی. ہمارا تو ان سے کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں، اور نہ ہی ہم ان کے خلاف بول رہے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے آپ انٹرنیشنل لاز بھی اٹھا لیں، آپ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس اٹھا لیں، آپ UN لاز اٹھا لیں، آپ سیڈا اٹھا لیں، تمام میں یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اس معاشرے، اس کلچر اور اس کے مذہب کا احترام کریں. ٹھیک ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو ہے ہمارے جو قوانین بنے ہوئے ہیں، اور مسلسل پارلیمنٹیرین خواتین جو ہیں وہ سب سے زیادہ بزنس لے رہی ہیں. یہ میری بہن میرے ساتھ بیٹھی ہوئے ہیں، میں خود، میرا بھی آپ لوگوں نے ریکارڈ جو مختلف انٹرنیشنل رپورٹس ہیں اس میں دیکھیے کہ ٹاپ 5 میں رہا. تو تمام جو خواتین ہیں اسمبلی میں، ان کا بزنس کتنا رہا، ان کا فیلڈ میں کتنا کام رہا، کتنا انہوں نے ایجوکیشن میں کام کیا، کتنا انہوں نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ کام کیا. تو حامد صاحب یہ بات غلط ہے، لیکن یہ چیز میں اس کا تذکرہ کرنا ضرور چاہوں گی کہ وہ چیزیں جو یہاں کا ایک کلچر ہے، ایک مذہب ہے. دیکھیں میرا تعلق سوات سے ہے، اور میں نے سوات میں 91 سے، جب میں خود بھی چھوٹی سی تھی، اس وقت سے میں نے ایجوکیشن پہ کام کیا، اس وقت سے میں نے ہیلتھ پہ کام کیا، ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ کام کیا. یہ جو باتیں ابھی ہم نے آپ کو دکھائی ہیں
وہ کنٹروورشل باتیں ہیں؟ کون سی نہیں، کیا یہ کوئی صنفی نہیں، یہ پاکستان میں حقائق ہیں، یہ حقائق ہیں. تو پھر لیکن آپ کو حامد صاحب دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نعرے پچھلے دنوں پچھلے سالوں انہوں نے لگائے، یا ابھی جس طرح سے مطلب ایک اشتعال کیوں دلا رہے ہیں، کیوں قوم کو اشتعال دلا رہے ہیں، کیوں جو بہت سارے اس دفعہ ان کی کس نعرے کی بات کر رہی ہیں؟ دیکھیں بہت سارے نعرے ان کے، آپ ان کے نعرے خود ہی لگا لیں، سن لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس اسلامی جمہوری پاکستان میں کیا ایک عورت آرام سے بس میں سواری کر سکتی ہے، بس میں بیٹھ کے جا سکتی ہے، کہ ایک اکیلی عورت اس سڑک پر چل سکتی ہے؟ مجھے پلیز کوئی یہ نہ بتائے کہ یہ ہمارا کلچر ہے اور یہ ہمارا دین ہے. نعوذ باللہ، نہ ہمارا یہ دین ہے نہ ہمارا یہ کلچر ہے. تو مہربانی کر کے عورتوں کو اپنے فیصلے لینے دیجیے، اور عورتوں کو یہ جاننا ہے ضروری نہیں ہے کسی اور سے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، انہیں پتہ ہے ان کے کیا مسائل ہیں. میں بہت خوش ہوں کہ عورتوں کی الگ بسیں چل رہی ہیں، لیکن کیا یہ آئیڈیل معاشرے کی نشانی ہے کہ عورتوں کے لیے الگ بسیں چلانی پڑتی ہیں؟ یہ ایک ایسے معاشرے کی نشانی ہے جہاں غلاظت اس قدر ہے کہ ایک عورت اس بس میں نہیں بیٹھ سکتی جس میں مرد سوار ہو. تو یہ تو ان کا بھی مسئلہ ہے. وہ میری بہن کا مسئلہ ہونا چاہیے نا، تو اس میں کنٹروورسی تو ہونی ہی نہیں چاہیے. جی حامد صاحب دیکھیں ایسا ہے کہ یہ مسائل ہیں. میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ خاتون کو مارا جا رہا ہے، مارا کہاں، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ریاست جو سنبھالے ہوئے ہیں، جو سیٹوں پہ برا جمع ہے، وہ کہاں ہیں؟ اس خاتون کا فیصلہ کون کرے گا؟ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو نور مقدم کے ساتھ ہوا؟ کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جو کراناس کے ساتھ ہوا؟ کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے جو F9 پارک میں ہوا؟ کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے جو آج ان خواتین کے ساتھ ہوا؟ ریاست اپنی ذمہ داری، آپ جن ایشوز کا ذکر کر رہی ہیں معاشرہ کیسے بدلے گا؟ معاشرہ تو حقوق پہ بات کرنے سے بدلے گا. ریاست قانون بناتی ہے، امپلیمنٹیشن کرتی ہے. آرٹیکل 128 کہاں ہے؟ نہیں، قانون ہے ریپ کے خلاف بھی، جو ریپ کیا رک قتل غیرت کا گئی، بل ہے وہ ہراسمنٹ کے کہاں خلاف بھی ہے، ہے؟ ہراسمنٹ رک گئی. یہ چیزیں معاشرے میں تبدیلی سے رکتی ہیں. قانون 50% ہے، لیکن 50% تب ہوگا جب یہ چیزیں عملی طور پر وہ لوگ ڈریں گے. کوئی ڈرے اس بات سے کہ ایک بس میں سوار لڑکی کو ہاتھ نہیں لگانا؟ کوئی ڈرے گا؟ وہ نہیں ڈرا، اس لیے عورت کے لیے الگ بس چلانی پڑی. آپ کی یہ جو پوری انتظامیہ ہوتی ہے، ایک غلاظت ہے جس کام دماغ ہوتا ہے، کیا رول ہوتا ہے؟ میرا خیال یہ کہ آپ دونوں انہی ایشوز کا ذکر کر رہی ہیں جو کہ عام پاکستانی خاتون کے ایشوز ہیں، لیکن سباد رضوی صاحبہ کا کہنا درست ہے کہ پرسپیکٹیو کا فرق ہے. میں آتا ہوں آپ کے پاس سباد رضوی صاحبہ ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سباد رضوی صاحبہ، وقفے سے پہلے آپ گفتگو سن رہی تھیں عائشہ سید صاحبہ کی اور شازیہ مری صاحبہ کی. کیا آپ ایک ماہر قانون کی حیثیت سے کوئی ایسا لائحہ عمل کو روڈ میپ پیش کر سکتی ہیں کہ اگلے سال یہ تمام خواتین جن کے تمام مسائل مشترکہ ہیں یہ کوئی مشترکہ جدوجہد کا راستہ اختیار کریں؟ دیکھیے، میں اس میں تھوڑی سی بات آپ کو کلیریفائی کرنا چاہوں گی جی، کہ وہ یہ ہے کہ یہ پیٹریارکی جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر مرد میں بھی ہو سکتی ہے اور عورتوں میں بھی. اور یہ انفارچونیٹلی چونکہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، سو اس میں پیٹریارکی کا زیادہ شکار خواتین ہیں. سو اس لیے میں سمجھتی ہوں یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو یہ کیری کرتی ہیں، اور آگے پھر ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے. آل دا ڈفرینس آف اوپینین ہونا ایک ہیلدی چیز ہے، اور لیگلی اگر کوئی ایسی یعنی اس میں قدر نہیں ہے. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کو یعنی ہر سال اس نے مارچ نہیں ہونا ہے تو ہم کوئی ایسا میکنزم یہ ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے، میں آپ اس کو نہیں کر سکتے. دس از فار دا کورٹس، کیونکہ ہر سال اس عورت مارچ کے لیے ڈی سی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے وہ ہنڈرنس کریٹ کرتی ہے اور اس کے لیے عدالتوں میں جانا پڑتا ہے. اب میں سمجھتی ہوں کہ کورٹس ہیز ٹو سی کہ اس میں کیا یعنی وہ لا سیٹل کیا جا سکتا ہے تاکہ فار آل ٹائمز ٹو کم لوگوں کو عدالتوں میں نہ جانا پڑے اپنے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو اچیو کرنے کے لیے. اور جو اسٹیٹ ہے دے ہیو ٹو انشور دوز رائٹس. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ
اسٹیٹ فیلئر ہمیں بڑا اوپن نظر آ رہا ہے، اور اس اسٹیٹ فیلئر کا صرف فائدہ ریاست نہیں اٹھا رہی بلکہ اس کا فائدہ ہر یعنی کیپٹلسٹ ادارہ اور ہر پاورفل جو آرگنائزیشن ہے وہ اٹھا رہی ہے۔ آج بھی خواتین مارچ تھا، پہلے پولیس والوں نے خواتین کو مارا، پھر کچھ مشتعل خواتین جو ہے انہوں نے صحافیوں کو مارا، اور اس میں بھی خواتین صحافی جو ہیں ان کو زیادہ مار پڑی۔ تو دیکھیں نہیں میر صاحب، میری رپورٹ یہ ہے کہ کچھ صحافیوں نے بھی مارا۔ اچھا چلیں، میری رپورٹ ہے، اور خواجہ سراؤں کو بھی مار پڑی۔ اچھا نہیں اس میں مطلب ہو جاتا ہے نا جب آپ ایک آرگینک موومنٹ کو جو کہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے ہے جینوائنلی، اس میں اگر آپ رکاوٹ ڈالتے ہیں پیسفل پروٹیسٹ پہ تو مار، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ تو کہ کس کو پڑی، کس کو کھانی چاہیے تھی، کس کو نہیں پڑھنی چاہیے تھی۔ تو کیبنٹ کے آئندہ اجلاس میں ذرا آپ اسلام آباد کے آئی جی کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھیں نا کہ صحافیوں کو بھی مارتا ہے، صحافیوں اور عورتوں کو بھی مارتا ہے، تو اس کو کس خدمت کے انعام میں ابھی تک آپ نے آئی جی رکھا ہوا ہے؟ وہ پھر آپ کو بتائیں گے نہیں کہ خدمت کیا تھی انہوں نے کی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کس کی کیا خدمت ہے، لیکن آن دا فیس آف اٹ جو آج ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر اس طریقے کا کوئی دیکھیں، یہ اس کو آپ احتجاج کو اگریسولی نہ سوچیں، یہ ایک پرامن احتجاج اپنے حقوق کی نشاندہی اور اویئرنیس کے لیے تھا، اور یہ ان کا حق ہے۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اس دن کسی پولیٹیکل پارٹی کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، صرف عورتوں کو نکلنے کی ضرورت تھی، اور وہ ان کا دن تھا۔ لیکن تحریک انصاف کا ایک کارکن جو ہے وہ جہاں بھاگ ہو گیا، وہ تو کرسمس پہ بھی آتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، اس کے خاندان کے ساتھ ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں جو اس مشکل وقت میں بھی حکومت کی امداد کے بغیر وہ جو مسائل زدہ خواتین ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہیں۔ حدیقہ کیانی صاحبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ لاہور سے چلی اور کہاں گئیں؟ بلوچستان میں جا کے انہوں نے سیلاب سے متاثرہ خواتین کے لیے پکے گھر بنا کے دیے ہیں۔ ذرا ایک چھوٹی سی رپورٹ ان کے بارے میں بھی دیکھ لیں۔ حدیقہ کیانی فاؤنڈیشن وسیلہ راہ کی جانب سے سیلاب متاثرہ نصیر آباد کے علاقوں تمبو اور بابا کوٹ کی یونین کونسلوں خیروسوا، عبداللہ باڑی اور الہ آباد میں 100 پکے گھروں کی تعمیر کا مرحلہ مکمل کر کے سیلاب متاثرین کو حوالے کیے گئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے خیال میرے دل میں ڈالا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پورا کروائے گا۔ حدیقہ کیانی کی تنظیم کی جانب سے سیلاب متاثرین کو گھروں کی تعمیر کر کے دیے گئے ہیں۔ خواتین کی زچگی کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک میٹرنیٹی سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے۔ یہ جو بیوائیں ہیں ان کو ہم نے زیادہ جو ہے نا، میں نے پاک آرمی سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں الاٹمنٹ زیادہ انہی کی کروا کے دیں۔ بھجیدی کا سب کچھ دیا ہے، مجھے اپنا گھر دیا ہے، اور مجھے گڑیا دیا ہے، اور کپڑے دیے، اور مجھے کاپیاں دیے ہیں، کتاب وغیرہ دیے ہیں۔ آپس میں ہے سچا پیار، سرحد سندھ بلوچستان، پھر پنجاب ہوئی یکجان، ایک ہی بات کے چاروں پھول، ایک خدا اور ایک رسول۔ یہ زندگی بھر ہم یہ جو ہے نا بھلا نہیں پائیں گے۔ اب ہم فیز 2 میں جائیں گے جس میں ہم 200 گھروں کی تعمیر اور کریں گے، اور میں اپیل کرتی ہوں پاکستانی عوام سے اپنے تہہ دل سے کہ یہ ہمارے بہت پیارے عوام ہیں اور یہ دکھی عوام ہے، اور ان کا ساتھ دیں۔ میں چاہتی ہوں کہ 100 گھر اگر ہم بنا سکتے ہیں تو ہم آگے 1000 گھر بھی بنا سکتے ہیں۔ ساتھی رپورٹر عابد بلوچ اور کیمرہ مین عاصم علی کے ساتھ پروگرام کیپیٹل ٹاک کے لیے زاہد بلوچ، جیو نیوز، نصیر آباد۔ اچھا اب یہ میں نے ایک چھوٹی سی جھلکی پیش کی ہے، تو پکے گھر بنانے کا وعدہ بہت سے لوگوں نے کیا، لیکن مسائل بھی بہت ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو این جی اوز ہیں ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کے مسائل صرف اسلام آباد اور لاہور میں نہیں ہیں، بڑے جنرل مسائل ہیں یہاں پہ بھی، نصیر آباد میں بھی ہیں، اور آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں بھی۔ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں حامد میر صاحب کہ پاکستان جو ہے اس کو اگر واقعی دیکھنا ہے تو صوبوں میں جائیں، صوبوں کی عوام سے ملیں، ریموٹ ایریاز میں جائیں، دور دراز علاقوں میں جائیں۔ آپ گئے ہیں اور میں آپ کو اس میں سلام پیش کرتی ہوں، آپ سیلاب میں بھی گئے اور آپ نے بہت دورے کیے، آپ نے بلکہ سانگڑ بھی، اس وقت میں سانگڑ میں اس دن نہیں تھی جب آپ آئے، اس سے قبل میں تھی، تو پتہ چلا آپ آئے ہیں۔ آپ کو رابطے کی بھی ہم نے کی تھی کوشش کہ اگر ہم آپ کو لا سکے اپنی جگہ، لیکن اچھا ہوا کہ آپ اٹس آل رائٹ، آپ سٹی کی، سانگڑ سٹی سے پھر آگے آپ چک کے ایریا میں تھے، مجھے پتا ہے، میں آپ کے ویئر اباؤٹس میں نظر رکھ رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ حامد میر صاحب اصل تو وہی ہے پاکستان، جہاں لوگ رہتے ہیں، جہاں لوگ بستے ہیں، اور ہمیشہ میرا یہ کہنا اور ماننا ہے
کہ یہ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، ان کی مضبوطی میں وفاق کی مضبوطی ہے. اگر ان میں کوئی کمزوری ہوگی تو وفاق مضبوط نہیں ہوگا. اور اس اسپرٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو اچھا کام کرے جیسے آپ نے دکھایا، ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے. اور ایسی کئی تنظیمیں اچھا کام فلڈز میں جنہوں نے کیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے تو گورنمنٹ کی ایک 70 بلین کی جو ایلوکیشن تھی اس کو بھی ڈسٹریبیوٹ کیا. گورنمنٹ کے اداروں کی جانب سے دیکھیں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ود ان اے ویک آن گراؤنڈ تھا اور 25-25 ہزار روپے کی رقم تقسیم ہوئی. اور بہت چیلنجنگ سچویشن تھی. آپ کو پتا ہے پانی تھا، روڈ نیٹ ورک نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا. آپ تو بورڈز میں بھی گئے ہیں اور ابھی بھی بہت علاقے اچھا اب میں آگے چلوں گا. عائشہ صاحبہ یہ بتائیں اس وقت پاکستان کی خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ خواتین کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کی غربت ہے اور تعلیم کی کمی ہے، صحت کی. آپ یقین کریں حامد صاحب کہ ہمارے گاؤں سیدو شریف میں کالام سے ایک خاتون میرے گھر میں کام کرتی تھی اور وہ زچگی کے دوران ہسپتال نہ ہونے کی وجہ سے 12 گھنٹے کے سفر میں فوت ہو گئی. سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے، جگہ جگہ زچہ بچہ سینٹر نہ ہونے کی وجہ سے. آج کی خواتین کے مسائل، ابھی آپ نے سیلاب کی بات کی اور میں یہ کہوں گی جب آپ جس دن نوشہرہ آئے ہوئے تھے اور آپ جہاں پہ تھے وہیں پہ میں بھی تھی اور وہاں پہ ہم نے بھی آپ کو، میں نے بڑا کوشش کی کہ آپ سے رابطہ ہو جائے. کسی کے ہاتھ نہیں یہ نہیں آیا کسی یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں. ویسے میں کالام بھی گیا تھا. کالام بھی گیا تھا بالکل. ہاں وہ بھی میں نے آپ کا پورا دیکھا تھا. بہت اچھا ہے اور یہی ہونا چاہیے اور یہی دکھانا چاہیے. اس وقت ہم فیلڈ میں جو انٹیریئر سندھ میں، جو پنجاب میں اور اس وقت جو سیلاب زدگان جو خواتین ہیں، خصوصاً مرد تو ہیں بچے تو ہیں لیکن بچے اور خواتین، تو ان کے گھروں کا اتنا مسئلہ. حامد صاحب اس عورت کے حقوق کے دن پہ میں ضرور ریاست کو یاد دہانی کراؤں گی کہ جو اتنے سارے فنڈ آئے وہ کہاں خرچ ہوئے. این جی اوز خرچ کر رہی ہیں، افراد خرچ کر رہے ہیں، ہم الخدمت کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، ہم انفرادی طور پہ ہماری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، لیکن ریاست کہاں ہے؟ اچھا یہ ان سے پوچھ لیتے ہیں ابھی، لیکن مجھے ایک وقفہ بھی لینا ہے جی. بہت پریشر ہے میرے پہ وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. سواد رضوی صاحبہ، سمپل سا سوال ہے، اپنا سوال ہے، پاکستانی خواتین کا آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اکنامک اسٹیبلٹی اینڈ ایجوکیشن. اکنامک اسٹیبلٹی اینڈ ایجوکیشن اور ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. تو ان دو بڑے مسائل کے حل میں ریاست کا کیا کردار ہے؟ شازیہ مری صاحب. دیکھیے حامد میر صاحب، ہمارے پاکستان کا جو آئین ہے، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایک سوشل کانٹریکٹ دیا، وہ ہری کتاب سب پارٹیوں نے مل کے نہیں انہوں نے کیا، اور بلکہ آپ کی بہن کی پارٹی سمیت تمام پارٹیز نے متفقہ طور پر اس آئین کو انڈورس کیا، ریٹیفائی کیا. اور اس آئین کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس آئین کے اندر پاکستان میں خواتین کو بہت حقوق دیے گئے ہیں. آپ آرٹیکل 25, 25(3), 28، آرٹیکل 34، لیکن اس پہ عمل درآمد بھی تو ہونا چاہیے. اب اس پہ عمل درآمد کے لیے ریاست نے اقدامات اٹھائے ہیں اور ان اقدامات میں اور تیزی آنی چاہیے. جو آپ ایک بات میری بہن سے بھی پوچھا اور سبات صاحبہ سے بھی پوچھا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام اقدامات اس معاشرے میں وہ ماحول پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں جو کنڈیوسو ہو، جو سازگار ہو، تاکہ عورت اس معاشرے کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکے. مجھے ایک دو لائنیں بولنے دیجئے. آپ نے ایک رپورٹ دکھائی تھی کہ لیبر فورس میں جو صنفی انصاف ہے وہ نہیں ہوتا. دیکھیے وہ نہیں ہوتا، اس سے ملک کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آپ کی لیبر فورس میں اتنی ڈسپیرٹی ہے. اگر خواتین 25% جینڈر گیپ کم کر دیا جائے خواتین کو شامل کر کے، تو 9% آپ کا جی ڈی پی بڑھے گا، جو کہ 139 بلین ڈالرز ہے. جواب بہت چھوٹا تھا سبات رضوی صاحبہ کا. ان کے ساتھ کہیں میں امتیازی سلوک نہ کر دوں. سبات صاحبہ مجھے یہ بتائیے آخر میں کہ مردوں کی ڈومینیشن والا معاشرہ ہے، اس میں آپ پاکستان کی سب سے بڑی بار کی سیکٹری منتخب ہوئی ہیں، تو یہ کیسے کیا آپ نے؟ کیسے آپ کو یہ کامیابی ملی؟ یہ جی بڑی لمبی جنگ تھی. اب آپ کے پاس ویسے ہی ٹائم کم رہ گیا، لیکن میں آپ کو بریفلی بتاؤں گی
کہ یہ ایک بڑی لمبی جنگ تھی جو میں نے پورا سال لڑی ہے اور اگینسٹ آل آڈز میں نے یہ جنگ جیتی ہے. اور آئی مسٹ سے کہ اس جنگ کو جیتنے میں جہاں خواتین کا میرے ساتھ رول ہے وہاں میجورٹی جو ہے وہ مردوں کی ہے, جنہوں نے میرا ساتھ دیا, میری سپورٹ کی, جنہوں نے مجھے مورل سٹرینتھ دی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ کے 26,000 ممبرز ہیں جس میں سے ہارڈلی 2,000 وومن ہیں, سو باقی سارے مرد ہیں. سو میں اگر آئی ہوں تو, اور یہ آنیسٹ بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ الیکشن میں نے ایز اے لائر لڑا ہے, اور لائر کی کوئی جینڈر نہیں ہوتی, نہ وہ مرد ہوتا ہے نہ وہ عورت ہوتا ہے. تو یہ وکیلوں کا الیکشن تھا, میں نے وکیلوں کے الیکشن. ہر پروفیشنل انسان کا یہی موقف ہے. تو عورتوں اور مردوں کو مل کر ایک دوسرے کے حقوق کی جنگ لڑنی پڑے گی, ویسے ہی معاشرہ بدلے گا. یہ اکائیوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اکائیوں میں کیوں تقسیم کیا جا رہا ہے. اور یہ تو زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں, عورت اور مرد. اب عورت کے حقوق کی اگر یہاں بات ہو رہی ہے, کون سی عورت ہے کہ بغیر باپ کے, بغیر شوہر کے, بغیر بھائی کے, بغیر بیٹے کے. اچھا حمید صاحب ہمیں عورتوں کو کسی باکس میں نہ ڈالیں کہ وہ ماں بیٹی بہن کے علاوہ بھی انسان ہے, یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ وہ انسان بھی ہے, صرف آپ اس کو ماں بیٹی بہن کے. تو معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. تھینک یو, بہت شکریہ.